الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ شعراء کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق واقعہ چل رہا ہے. پہلے بھی کئی صورتوں میں اجمالاً اس کا ذکر آیا ہے اور آگے بھی آئے گا. اور اس میں سے شروع میں یہ بات آ چکی ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور خود اپنے والد سے، جو ان کے بڑے عبادت خانے کے مہن تھے، یہ سوال کیا تھا کہ جن بتوں کو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، سنوارتے ہو، پھر اسی کی پوجا کرتے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے.
تو ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل تو تھی نہیں، بس ایک بات تھی کہ جی باپ دادوں کے زمانے سے یہی ہوتا چلا ہے، اور کوئی دلیل تھی نہیں۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے سامنے برملا اس بات کا اعلان فرمایا کہ دیکھ لو، سن لو کان کھول کے، میرا ان بتوں سے، بت بنانے والوں سے، خود بتوں سے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، بلکہ میری ان سے دشمنی ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اور میرا معبود تو بس وہی ہے جو رب العالمین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت سے نوازا، اور جس نے مجھے سینکڑوں انعامات سے، نعمتوں سے سرفراز فرمایا، میرا تو خدا بس وہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہوں نے دعائیں کی کہ مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری مغفرت فرمائیں گے اور مجھے حکمت و دانائی سے نوازیں گے، نیک لوگوں میں میرا شمار کریں گے، میرا نام بعد والوں تک میں روشن رہے گا، مجھے جنت کی نعمتوں سے نوازے جائے گا۔ یہ سب دعائیں کی۔ پھر وہ جو والد تھے، ظاہر ہے کہ بیٹے کے دل میں والد کی محبت تو ہوتی ہی ہے، تو یہ دل میں خیال آیا کہ اگر ان والد صاحب کو بھی اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے دیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ بڑی اچھی بات رہے، کیونکہ سر دست تو وہ گمراہوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ ان کے حق میں بھی دعا کر دی۔ تو یہ دعا گویا کہ والد کی زندگی میں ہوئی ہے، اور اس وقت ہوئی ہے جب کہ حالات بدلنے کی امید تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دل بدل دیں اور ایمان کی دولت سے نواز دیں، اس میں کیا استباعت کی بات ہے۔ اس لیے آپ نے دعا فرما دی کہ میرے والد صاحب جو ہیں غلطی پر ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے، یعنی ان کو ہدایت دے دیجئے تاکہ ان کی معافی ہو جائے۔ تو اس معنی کر یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ تمہارا جو والد ہے یہ گمراہ تھا، گمراہ ہے، گمراہ رہے گا، اس لیے اب آپ اس کے بارے میں کوئی مغفرت کی دعا مت کریں، منع کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے انہوں نے کوئی دعا نہیں۔ اور آج بھی کسی مشرک کے لیے جس کا شرک پر اور کفر پر مرنا متعین ہو، کسی مسلمان کے لیے اس کے بارے میں دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ جو کفر اور شرک پر مرے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، تو دعا کرنے سے کیا فائدہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، یہ صورت اختیار فرمائیں گے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے وہ ایک ذلیل جانور بجو کی شکل میں لایا جائے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ لوگ یہاں یہ آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہ مہن تھے فلاں مندر کے، تو یہ ذرا سبکی کی بات ہوگی۔ تو اس دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچائیں گے اور اس کا حلیہ اور اس کی حیت بدل دیں گے، کیونکہ خود ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یہ قیامت کے دن جب دوبارہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے تو آپ مجھے رسوا مت فرمائیے گا، یعنی ایسی کوئی صورت نہ پیش آئے کہ مجھے سبکی ہو اس دن۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا خیال فرمائیں گے اور ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی سبکی نہ ہوگی۔ اب قیامت کا جب تذکرہ آ گیا
تو اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب دوبارہ لوگ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے تو وہاں پر نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی کہ بھائی بڑا کروڑ پتی چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہائی فائی انتظام ہو جائے، قدم حشم ہو جائے، لیٹنے بیٹھنے کا اچھا نظام ہو، کھانے پینے کا اچھا نظام ہو، کہ کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون۔ اسی طرح دنیا میں جس کے کئی نرینہ اولادیں ہو جاتی ہیں تو وہ بڑا خوش رہتا ہے کہ جی کوئی بھی بات پیش آ جائے گی، بیٹے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں باپ کی حمایت میں۔ تو قیامت میں کوئی یوں سمجھے کہ میرے تو 12 بیٹے ہیں، 15 بیٹے ہیں، سب میرے ساتھ رہیں گے اور میری تو بڑی شان ہوگی وہاں پر۔ فرمایا کچھ نہیں چلنے والا، نہ بیٹے، نہ مال، نہ اولاد، نہ کچھ۔ پھر کیا چلے گا وہاں؟ فرمایا جو قلب سلیم لے کے وہاں پہنچے گا وہ کامیاب رہے گا۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند دل، جس میں شرک کا روگ نہ ہو، کفر کی بیماری نہ ہو، اخلاق رذیلہ ردیہ نہ ہو، بغض و عناد نہ ہو، فواحش نہ ہو، صاف ستھرا بہترین صحت مند دل جس کا ہوگا وہ قیامت میں اتنے ہی کامیابی کے ساتھ نوازا جائے گا۔ قلب سلیم یہ اصل ہے، کیونکہ قلب ہی تمام بدن کا حکمراں ہے، بادشاہ ہے۔ جیسا قلب ہوتا ہے ویسے ہی اعضاء پر رنگ دکھائی دیتا ہے۔ دل اچھا ہے تو ہاتھ بھی اچھا ہے، دل اچھا ہے تو آنکھ بھی اچھی ہے، دل اچھا ہے تو زبان بھی اچھی ہے، دل اچھا ہے تو کان بھی اچھا ہے، اور دل بگڑے گا تو سب بگڑیں گے۔ الا وہی القلب، پیغمبر علیہ السلام نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ تو قلب سلیم جسے نصیب ہو جائے گا بھائی کامیاب تو وہی ہوگا، اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ کوئی حکومت والا، نہ کوئی مال و دولت والا، نہ کوئی صاحب اولاد۔ کامیابی تو صرف قلب سلیم والے کو نصیب ہوگی، اور اس دن جنت کو سجایا جائے گا اور وہ قریب لائی جائے گی متقیوں کے لیے، یعنی متقی جنت کے قریب کیے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ بدکار ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، گمراہ ہیں اور غلطیوں والے ہیں، ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ تو جب وہ جہنم میں جانے لگیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا میاں پکڑے پکڑائے جا رہے ہو، کہاں گئے وہ تمہارے جن پہ تم قربانیاں پیش کیا کرتے تھے اور پکارا کرتے تھے اور نام جپا کرتے تھے اور ڈنڈوت کیا کرتے تھے، کہاں گئے سب وہ؟ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تمہیں بچا لیں عذاب سے؟ تمہیں پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے، یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے لیں؟ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جواب نہ ہوگا، چنانچہ یہ ان کے پوجا کرنے والے تو گریں گے ہی، جن کی پوجا کی جاتی تھی انہیں بھی سمیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ اور یہی کیا، ابلیس کا پورا جتھا، لشکر جو لاکھوں کروڑوں ابلیس کی ذریتوں پر مشتمل ہوگا، ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بچے گا کوئی نہیں۔ یہ سمجھ لو اچھی طرح۔ تو پھر وہ آپس میں جہنم میں جا کر کے تبصرے کریں گے اور یوں کہیں گے کہ واقعی ہم بڑی گمراہی میں پڑے رہے، اور ہم سے سب سے بڑا گناہ یہ ہوا
کہ ہم نے رب العالمین کے برابر میں دوسروں کو رکھ دیا، اللہ اکبر، یہ ہم سے سب سے بڑا گناہ ہوا ہے۔ یعنی یہ جو شرک ہم نے کیا ہے یہ اس کی پاداش ہے کہ آج ہمیں یہاں رہنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر یوں کہیں گے کہ بس ہم تو کیا تھے، ہم تو پیچھے چلنے والے تھے، یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، مڈ ہیں، لیڈر ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا، ہم ان کے کہنے میں آ گئے۔ اور آج جب ہم یہاں آ چکے ہیں تو نہ تو ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ جو ہمارے لیے ایک لفظی بول دے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، میدان صاف ہے، اور نہ کوئی سچا دوست ہے کہ جو ہم سے ہمدردی کرے۔ آج تو وہی مایوسی ہے، تو تمنا کریں گے کہ جی ایسا ہو جائے کہ ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، تو اب تو بس پکے مومن بن کے آئیں گے، اب تو کان پکڑ رہے ہیں۔ بہت برا ہوا، انجام بہت ہی بھیانک ہو گیا۔ کاش کہ ہمیں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو ایک مرتبہ آ چکا ہے اب دوبارہ جانے کا سوال نہیں ہے۔ امتحان بار بار نہیں ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ سارا واقعہ سنا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سنایا ہے یہ تمہارے لیے کان کھولنے کے لیے کافی ہے، نشانی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے، اسی ڈگر پر قائم رہیں گے جہاں پر تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی پر ان کی نافرمانی کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایمان نہیں لا رہے تو اس کی حکومت میں کوئی کمی ہو جائے۔ جیسے دنیا والے بادشاہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے ووٹ دینے سے منع کر دیا تو جناب کی کرسی ہل جاتی، خوشامدیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دے دو، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیشہ سے زبردست ہے، ہمیشہ زبردست رہے گا۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس پہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ اور میاں بہت مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، ورنہ تو 1 منٹ میں تم سب کا کام ٹھیک کر دے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ تم مہلت دے رکھی ہے اس نے، اس لیے تھوڑی کہ وہ کمزور ہے، مجبور ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ موقع دے رہا ہے کہ اب نہیں سمجھے تو اب سمجھ لو، اب تک توبہ نہیں کی تو اب کر لو۔ بار بار یہ جملہ لایا جاتا ہے ان رکوعات میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اسی پر واقعے کو ختم کیا جا رہا ہے کہ تیرا رب جو ہے زبردست ہے اور بہت مہربان ہے، اسی لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور معاف کر دیجئے میرے والد کو کہ وہ ہیں گمراہوں میں سے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور آپ مجھے رسوا مت فرمائیے گا جس دن سب دوبارہ جی اٹھیں گے، اس دن آپ مجھے رسوا مت کیجیے گا۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے۔ صرف بیٹوں کا تذکرہ ہے کیونکہ عام طور پر نرینہ اولاد پر آدمی زیادہ غرور کرتا ہے، ورنہ تو نہ اولاد نرینہ کام آئے گی اور نہ لڑکیاں کام آئیں گی، کام کچھ نہیں آئے گا۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ،
مگر جو کوئی آیا اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر، صاف ستھرا بہترین دل لے کر، ایمان والا دل لے کر، اچھے جذبات والا دل لے کر پہنچا، وہی اس کے لیے کام آئے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ سامنے لائی جائے گی گمراہوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جہنم کو لایا جائے گا اس حالت میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی جہنم ہوگی، دہشت میں آ جائیں گے لوگ دیکھ کر۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ کہاں ہے وہ تمام جن کے سامنے ڈنڈوت کیا کرتے تھے، گھنٹیاں بجایا کرتے تھے، کہاں گئے؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر جہنم میں ان کو بھی اور جو گمراہ ہیں ان کو بھی اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ یعنی مدد تو کیا کرتے ہیں، وہ تو خود ہی نہیں بچیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ وہاں جہنم میں جا کر آپس میں جھگڑنے لگیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا ہم تم کو برابر قرار دیتے تھے پروردگار عالم کے؟ اور وہاں جو بت ہوں گے ان سے یہ کفار کہیں گے کہ تم نے پٹوا دیا، تمہارے جھانسے میں آ گئے، ہم نے تمہیں اللہ کے برابر رکھ دیا، اللہ کی صفات تمہارے اندر ثابت کر دی، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہوئی۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہم کو تو بہکایا ہے انہی گنہگاروں نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، پھر کوئی نہیں ہے ہمارا سفارش کرنے والا اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔ یہاں تو سب میدان صاف ہے، کسی کی کیا مجال، نہ بھائی کام آئے، نہ اولاد کام آئے، نہ باپ کام آئے، نہ دادا کام آئے، کوئی کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو کسی طرح ہم کو دوبارہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم ہوں گے ایمان والوں میں۔ یہ آپس میں گفتگو کریں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس پورے واقعے میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ
ربك لهو العزيز الرحيم، اور بے شک تیرا رب وہی ہے زبردست اور بڑا مہربان. یعنی اسے ضرورت کسی کی نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ خوش آمد کر رہے ہیں کہ جی ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، فلاں کر لو. اللہ کو کچھ نہیں پڑی. تم لاؤ گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں لاؤ گے اپنا نقصان ہے. اور یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ طاقتور ہوتے تو اب تک ہم کیسے زندہ رہتے. تو اس کا جواب ہے اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، موقع دے رہا ہے تمہیں تاکہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ایمان لے آؤ. اللہ تعالی ہم سب کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے. ہر طرح کے کفر و شرک، اس کے جراثیم، مبتدیوں سے، زلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.